چنانچہ عرض کیا ہے کہ سنا ہے نور میں اب نور کی برسات ہونی ہے۔ دو نور ہے اس میں، پہلے نور سے مسجد نور مراد ہے اور دوسرے نور سے اللہ کا نور، یہ نور مراد ہے۔ سنا ہے نور میں اب نور کی برسات ہونی ہے، تراویح اور تفسیر قرآن ایک ساتھ ہونی ہے۔ سنا ہے نور میں اب نور کی برسات ہونی ہے، تراویح اور تفسیر قرآن ایک ساتھ ہونی ہے۔ الہی نے محمد کے وسیلے سے دیا ہم کو، الہی نے محمد کے وسیلے سے دیا ہم کو، اسی پیغام کی باتیں سنو ہر رات ہونی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک پیغام کی باتوں کو سمجھنے، بولنے، سننے اور اس میں جتنی باتیں عمل کرنے کی آئیں ان سب پر عمل کرنے کی ہم سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ہم یہاں سے اس تمہیدی گفتگو کے بعد قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی تفسیر کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ کتنا کمال ہے اس سورت کا ہم اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی جو ترتیب دی ہے نا، جس ترتیب سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے بڑی سورت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد اس سے چھوٹی سورت، اس کے بعد اس سے چھوٹی سورت، اس کے بعد اس سے چھوٹی سورت، 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً شروع سے لے کر آخر تک۔ ہم سب جانتے ہیں 30ویں پارے میں تقریباً 40 سورتیں ہیں، اور پہلی سورت سورہ بقرہ شروع ہی وہ ختم ہو رہی ہے 2.5 پاروں پر جا کر تقریباً۔ تو بڑی سورت، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، یہ ترتیب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو ایک طرف رکھ کر کے سورہ فاتحہ محض 7 آیتوں کی سورت ہے، بقرہ سے بھی پہلے رکھ دیا ہے نا، کمال کی بات۔ پہلا کمال تو سورہ فاتحہ کا یہ ہے۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اسے پڑھنا ضروری قرار دیا۔ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو۔ کوئی بندہ قرآن پاک کا سورہ فاتحہ کے علاوہ پورے قرآن میں سے کچھ صورتیں یا کچھ پارے ایسے ہو زندگی بھر نماز میں نہ پڑھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کا مقام ایسا ہے کہ ایک بھی نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اتنی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی سورت توریت میں بھی نازل نہیں فرمائی، انجیل میں بھی نازل نہیں فرمائی، زبور میں بھی نازل نہیں فرمائی۔ اتنی اہم محتم بشان سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ہزار بیماریاں، چاہے جتنی قسم کی بیماری ہو، چاہے جو بیماری ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں۔ عام طور پر ہمارے پاس جو رواج ہے، عموماً مسجدوں کے پاس لوگ کچھ پڑھنے کے لیے لاتے ہیں، وہ الگ سے دعائیں اپنی جگہ ہے۔ سر کے درد کی دعا الگ سے بتائی گئی، پیٹ کے درد کی دعا الگ سے بتائی گئی، بخار کی دعا الگ سے بتائی گئی، سردی والا بخار ہے تو الگ دعا بتائی گئی، بغیر سردی والا بخار ہے تو دعا الگ بتائی گئی۔ وہ اپنی جگہ ہے، وہ دعاؤں میں اسپیشلٹی اب الگ ہے، لیکن ان ساری دعاؤں کے ساتھ سورہ فاتحہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، جن کو بھی قرآن پڑھنے آتا ہو تو بلکہ ہاسپٹل جانے سے پہلے سورہ فاتحہ ہم نے گلاس میں دم کیا، بیمار کو پلا دیا، اس کے بعد ماشاءاللہ ہم ہاسپٹل کو جائیں۔ ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورۃ پاک کے احادیث میں کئی نام آتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی اس پوری کتاب کی ماں ہے، اصل ہے، جان ہے۔
اور ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ اور واقعی دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک کا متن ہے۔ متن کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو۔ پھر اس کی تشریح ہوتی ہے، وہ تشریح الگ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک متن ہے، ہم سب جانتے ہیں، علماء کرام نے اس کی تشریحات کی ہے، کسی نے 7 جلدوں میں، کسی نے 8 جلدوں میں، کسی نے 50 جلدوں میں اس قرآن پاک کی تشریح کی ہے۔ تو وہ تشریح ہے، یہ اس کا متن ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ساری قرآن کا متن ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، یاد بھی ہونا چاہیے اور صحیح یاد ہونا چاہیے، پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے، بیماریوں میں بھی اس سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے متن ہے قرآن پاک کا، سورہ فاتحہ؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں دعا کرنا سکھلایا ہے۔ اے میرے بندو دعا کرو۔ کون سی دعا کرو؟ کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں آپ ان لوگوں کا راستہ بتائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو تیرے نیک بندے گزرے ہیں، جو تیرے ولی گزرے ہیں، ان کے راستے پر چلا، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے کبھی دوری نہیں ہو سکتی۔ ان کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، انہی کے راستے پر چلنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے ہیں؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ہمیں دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے ہیں، تم بھی ان کو دیکھو اور اسی راستے سے چلتے رہو۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی کہ اس قرآن پاک میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک برحق ہے، اٹل ہے، اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس میں ایک زبر زیر پیش بلکہ ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہے اور اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے جیسا ہے من جانب اللہ ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اور جو کچھ باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ 100% درست ہے، صحیح ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، ہم سب ایمان والوں کا، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اور اس کی صفات بیان کی گئی۔ مومن وہ ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 تو مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 2 پر باری تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، جو کھرے کھرے ہیں، کافر ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، ان کافروں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم منافق کہتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ دونوں کے درمیان میں کیوں؟ یہ منافق اصل میں کہا ہی اس کو جاتا ہے جو دل سے کافر ہو، دل میں کفر چھپائے رکھے لیکن ظاہر میں اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اقرار کرے کہ میں تو مسلمان ہوں، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ یہاں ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ منافقوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک منافق تو بڑا منافق جو اصل منافق ہوتا ہے، دل میں کفر چھپائے رکھتا ہے، اصل میں ہوتا تو کافر ہے لیکن اسلام کا اظہار کرتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اب مسلمانوں کا پیسہ بٹورنے کے لیے کہیے، فوائد حاصل کرنے کے لیے کہیے، یا
ان کا اگر دبدبا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سمجھیے کسی وجہ سے، یا ان کے اندر خود دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے، غلط قسم کی سازشیں کرنے کے لیے اس طرح سے گھٹیا چال اختیار کرتا ہے۔ ایک منافق تو وہ ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگرچہ پکے سچے بڑے منافق نہ ہوں، لیکن دوسرے نمبر پر 2 کیٹیگری کے منافقین ہر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو دل میں کچھ چھپائے رکھے، ظاہر میں زبان سے کچھ کہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب یہاں ہم سب کی ذمہ داری، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، خدا نخواستہ میں تو اس کی تعریف میں نہیں آتا ہوں بھئی، میں عبداللہ بھائی سے بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ بات کرنے میں تو اتنا میٹھا ہوں کہ وہ پانی پانی ہو جائے ہمارے علاقے کی زبان میں، لیکن اندر سے کینہ بھرا ہوا ہے، اندر سے کپٹ بھرا ہوا ہے، اور سامنے بہت میٹھا ہوں لیکن بس پیچھے موقع ملتے ہی برائی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو منافقت ہے، جس کو ہمارے علاقے کی اردو زبان میں کہا جاتا ہے آستین کے سانپ، یہ بھی منافقت ہے۔ یہ بندہ بھی منافق ہے، ٹھیک ہے سیکنڈ کیٹیگری کا بندہ ہے، لیکن ہے منافق، اس کو سن لیجئے۔ اور منافق کسی کا سگا نہیں ہوتا، منافق کے اندر وہ نفاق کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نفاق کی بیماری سے ہی کام کر سکتا ہے، منافق کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے فیصلہ لینا چاہیے، خدا نخواستہ میں بھی تو منافق نہیں ہوں۔ اچھا، نفاق آدمی میں کیوں آتا ہے؟ یہ جو سیکنڈ کیٹیگری کا منافق ہے، جو مومنوں کے اندر آتا ہے ظاہری اعتبار سے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے خود غرضی اور مفاد پرست۔ جب بندے کے اندر خود غرضی آتی ہے تو وہ ہر جگہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ پڑوسی کو گالی دینے کی وجہ سے میرا فائدہ ہو رہا ہے تو گالی دے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ اپنے بھائی کو گالی دینے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی کو بھی گالی دے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگلا آخری جملہ میں کہوں، جب انسان خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میرا فائدہ ہے، تو وہ وہاں حق کی مخالفت کرے گا اور اپنا فائدہ اٹھائے گا۔ یقین مانے بالکل ایسا ہوتا ہے، جانے انجانے میں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی مخالفت کرتا ہے اپنے فائدے کی خاطر۔ حق کی مخالفت کا کیا مطلب؟ اللہ کی مخالفت۔ حق اللہ کا نام ہے نا، انا الحق، میں حق ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ منافقت آدمی کے اندر کب آتی ہے؟ اپنا مفاد۔ ویسے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی وجہ ہے اپنے مفاد کی۔ جو بندہ چکر میں رہتا ہے وہ عام طور پر منافقت دکھلاتا ہے، سامنے الگ ہوتا ہے، بد پیچھے الگ ہوتا ہے، جس کو ہمارے علاقے کی اصطلاح میں آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہو سکتا ہے آستین کا سانپ، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نخواستہ میں تو ایسا نہیں ہوں، اگر ہوں تو توبہ، اگر نہیں ہوں تو خدایا تیرا شکر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال سب سے پہلے تو باری تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 مومنین کا، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں وہ پکے مومنین میں شامل فرمائے۔ دوسرے نمبر پر کافروں کا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے سلسلے میں ایک چیلنج فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا قرآن ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ عام طور پر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ حضور سے یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور شاعر ہے، کاہن ہے، یا بعض شاعروں کو، جو یہودی شاعر علماء تھے، ان لوگوں کو ایک کمرے میں انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنی طرف سے بنا کر باتیں پیش کرتے ہیں، یا پرانے زمانے کے واقعات میں سے، توریت میں سے، انجیل میں سے، زبور میں سے، اور بھی مذہبی کتابوں میں سے، پرانے صحیفوں میں سے، پرانی تاریخ کی کتابوں سے واقعات بیان کرتے ہیں، محمد ہمارے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کا الزام جو ہے یہ لوگ لگایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضور اپنی جانب سے گڑھتے ہیں، محمد اپنی جانب سے کتاب لکھ رہے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اپنی طرف سے لکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ یہ الزام لگایا کرتے تھے حضور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہاں ایک چیلنج فرمایا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کلام بھی ہماری جانب سے آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد نے پیش کیا ہے تو اس جیسا کلام تم بھی لا کر کے پیش کر دو۔ اگر تم کہتے ہو تو لا کر پیش کر دو، اور قیامت تک تمہیں مہلت ہے، لا کر کے پیش کر دو۔ اور اگلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھے، بڑی اہم اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو بلا لیں اپنی مدد کرنے کے لیے تو اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہو سو بلا لو۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہو بلا لو۔ کیا مطلب؟ تمام شاعروں کو جمع کرنا چاہو اللہ کے علاوہ ہے، جمع کر لو۔ تمام کاہنوں اور جادوگروں کو بلانا چاہو وہ بھی اللہ کے علاوہ ہے، جمع کر لو۔ اور آگے انتہا یہ، اگر تم جنات کو ساتھ لینا چاہو لے لو۔ انتہا یہ، اگر تم فرشتوں کو ساتھ لینا چاہتے ہو تو بھی لے لو۔ اگلی انتہا بیان کروں، اگر تم محمد کو بھی ساتھ لینا چاہو صلی اللہ علیہ وسلم لے لو۔ فرشتے، جنات اور محمد الرسول اللہ مل کر کے بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہو تو تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام ہی اللہ کا کلام ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہو سو بلا لو۔ محمد بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ ہے، بھئی حضور اللہ کے علاوہ نہیں ہے کیا؟ حضور اللہ کے علاوہ ہے، حضور کو بھی ساتھ لے سکتے ہو تو لے لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہیں نا تو لا کے بتاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۔ اور اگر ایسا تم نہ کر سکو، یعنی اس کلام کا مثل پیش نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو ہم کہہ رہے ہیں تم پیش کر بھی نہیں سکتے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور میں کہہ رہا ہوں تم ایسا پیش کر بھی نہیں سکتے تو پھر نتیجہ کیا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمانا تھا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم کو، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور اس کی ایسی ایسی صفات ہوگی۔ ہماری جو بھی صفات ہوتی ہیں وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی۔ اس سے پہلے یہ سنیے کہ اس روئے زمین پر ہم سے پہلے جنات بسا کرتے تھے، اور جناتوں کی خباثت مشہور ہے، وہ یہاں مار دھاڑ بھی کرتے تھے، جنگ و جدال بھی کرتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا۔ تو ہمارے اندر بھی کچھ ایسی صفات ہیں جو خبیث جنات کے اندر ہوتی ہے، جیسے وہاں بھلے برے دونوں ہیں، انسانوں میں بھلے برے دونوں ہوتے ہیں۔ تو ان صفات کو دیکھ کر کے فرشتوں نے باری تعالیٰ سے گزارش کی کہ باری تعالیٰ آپ انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور خود آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں اس طرح کی صفات ہوگی، تو جو لوگ دنیا میں جا کر کے خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، ان کو پیدا ہی کیوں کرنا؟ جہاں تک آپ کی عبادت کا تعلق ہے تو ہم کر رہے ہیں، آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور خود آپ کے کہنے کے مطابق وہ لوگ ہماری جتنی عبادت ہوتی ہیں اتنی عبادت کریں گے نہیں، پھر آپ ان کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ سوال کرنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخر مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے ان کو پیدا کرنے کے پیچھے، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع میں ہی بیان فرمایا۔ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھلا دیے، اور فرشتوں کو نام نہیں سکھلائے۔ اور پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، تو فرشتے جانتے نہیں تھے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں نہیں پتا۔
حضرت آدم سے سب کے سامنے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے. حضرت آدم نے فر ساری چیزوں کے نام گنا دیے. فرشتے ششدر رہ گئے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا یعنی انسان کا کمال فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا کہ دیکھو انسان یہ ہے جس پر تم اعتراض کر رہے تھے، جس پر تم سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ آدم یہ ہے. جب علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دھاک بٹھا دی، ان کا ایک مقام بنا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اب فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ہم سب جانتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اور ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. انکار کیا اللہ کے حکم کا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر وہیں سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں خاص بات یہ سمجھنی چاہیے، شیطان کے یہاں پر دو گناہ ہوئے ابلیس کے. ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، جیسے واضح بات ہے سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایک تو یہ گناہ کیا، اور دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستکبر، اور تکبر کیا. دو گناہ ہوئے. اب وہاں سے جو راندے درگاہ ہوا، ابلیس بنا، جہنم میں سب سے آخر میں وہ سب سے نیچے درجے میں وہ رہے گا، سب سے زیادہ سزا کا مستحق بنے گا. تو کس گناہ کی وجہ سے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو اللہ کے حکم کو نہ مانا، اور دوسرے تکبر کیا. تو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ راندے درگاہ نہیں ہوا. بھائی سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا تو اتنا ہی ہوا نا کہ اللہ کی نافرمانی کیا. وہ راندے درگاہ ہوا، ہمیشہ کے لیے کافر بنا، ہمیشہ کے لیے ابلیس بنا، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. اس کی بنیادی وجہ تکبر کرنا ہے. اس کی بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، بنیادی وجہ تکبر کرنا ہے. میں نہیں کرتا تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی خاصیت ہے کہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی کی خاصیت ہے کہ نیچے کو جاتی ہے. تو میں تو اس سے بڑا ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ جو تکبر کیا نا، علماء فرماتے ہیں اس تکبر کی وجہ سے راندے درگاہ ہوا. یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبر کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. اچھا، آخر آدمی تکبر کرے کیوں؟ بات آئی تو سنتے چلے. ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت بتاؤں. دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک بزرگ کا واقعہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمن نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. ایک کوئی باندی راستے سے جا رہی تھی، بادشاہ کی باندی تھی، بادشاہ کی باندی تھی. اور بادشاہ کی باندی ظاہر سی بات ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے وزراء اس کے نوکر چاکر ساتھ میں تھے. وہ کہیں گھوم رہی تھی. ایک بزرگ اللہ والے نے دیکھا اور اس کا یہ ٹھاٹ باڑ دیکھا تو کہنے لگے اس باندی سے کہ تیرا بادشاہ اور تیرا آقا تجھے بیچے گا کیا؟ تو اس باندی نے کہا کہ اگر میرا بادشاہ، میرا آقا مجھے بیچ بھی دے تو کیا تم خرید لو گے مجھے؟ کہنے لگے بالکل خرید لوں گا. تو اس باندی نے کہا کہ اس چچا کو پکڑو اور تھوڑا بادشاہ سلامت کے پاس لے کر چلو، مجلس میں تھوڑا ہنسنے کا موقع ہی مل جائے گا ان کے ذریعے سے. چنانچہ وہاں پہنچے تو بادشاہ کے سامنے یہ ساری بات رکھی گئی. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا تم میری باندی کو خریدنا چاہتے ہو؟ بالکل خریدنا چاہتے ہو. اچھا، میں کہہ دوں کہ بیچ دوں گا تو بتاؤ اس کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور کی 2 گٹھلیاں. کیا کہا بزرگ نے؟ اس باندی کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں. انہوں نے کہا کہ کھجور کی 2 گٹھلیاں، یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی. بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس طرح سے آپ نے یہ قیمت کس بنیاد پر لگائی ہے؟ انہوں نے جو حیثیت اس وقت باندی کی بتائی ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہی حیثیت میری اور آپ کی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو حیض آتا ہے. حیض ہم سب جانتے ہیں. اس کو اولاد ہو جانے کے بعد نفاس آتا ہے.
اس کو پیشاب آتا ہے، اس کو پاخانہ آتا ہے، ناک میں سے رینٹ جاتا ہے، آنکھوں میں چیپڑے آتے ہیں، 24 گھنٹے میں نہ سوئے تو اس کی جان رہ جائے، اس کو کسی کام میں دل نہ لگے، یہ کھاتی ہے اگر نہ کھائے تو پریشان ہو جائے، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے منہ میں سے تعفن پھیرتا بدبو آتی ہے، جب ساری کی ساری برائیاں ہی پڑی ہوئی ہے، جہاں تک اس کے حسن و جمال کا معاملہ ہے تو 2-4-10 سال گزر جائیں گے تو منہ لگانے کے قابل نہیں رہے گی، اس کا حسن جاتا رہے گا، اس کے چہرے کی خوبصورتی جاتی رہے گی، اس کے گال لٹکنے پڑیں گے، اس کو لوگ بوڑھی کہہ کے پکاریں گے، کوئی دیکھنے کو بھی اس کو تیار نہیں ہوگا، تو چونکہ اس کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو سب میں ہوتا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں ایسی حوروں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کر کے رکھی ہے، اور وہ حوریں ان ساری عیوب سے پاک ہے، ان کی تڑپ میں لگے رہو، اس کے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہو؟ بہرحال وہ تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ میرے اور آپ کی یہی حیثیت ہے۔ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، میں گزارش کروں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ تصور کریں اور ایک 5 منٹ اندھیرے میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ میں کیا ہوں، پھر انسان کے تکبر کرنے کے سارے پرزے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ کس بنیاد پہ تکبر کرے انسان؟ بھئی انسان ہے کیا؟ گندگی بنانے کی مشین؟ انسان ہے کیا؟ ہمارے پیٹ میں جب تک میں کھلے الفاظ میں کہوں گندگی پاخانہ پیشاب نہ رہے تو انسان ہے ہی نہیں۔ ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کے قابل نہیں رہے گا، پیر ہے لیکن چلنے کے قابل نہیں رہے گی، آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، کان ہے لیکن سننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کس وقت؟ اس وقت جب کہ ہمارے پیٹ کی ساری گندگی باہر آ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں مثلا آدمی کو بخار ہو جائے، ڈاکٹر نہیں کہتا ہے اس کو گلوکوز لگانا پڑے گا، الا ماشاءاللہ۔ سر میں درد ہو گلوکوز کی ضرورت نہیں پڑتی، پیٹ میں درد ہو گلوکوز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دنیا کی بدن کی تکلیفیں ہوں، بدن کے اعضاء کٹ جائے، الا ماشاءاللہ گلوکوز ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں میرا جملہ ذہن میں رکھیں، جہاں انسان کو ایسی بیماری لگ جائے کہ ساری پیٹ کی گندگی باہر آ جائے، جسے ہم لیٹرنگ لگ جانا کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے اس میں بتائیں؟ چلو کیا ہو گیا اس میں؟ ساری گندگی باہر آ گئی، بس انسان ادمرا پڑا ہوا ہے بستر پر، سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیے، اور ڈاکٹر کہتا ہے آدھم مر گیا، اس کو گلوکوز لگاؤ۔ بھائی ٹھہرتا کیوں نہیں؟ بھائی پیروں کا خون چلا گیا نہیں، پیروں کا گوشت چلا گیا نہیں، پیروں کی ہڈی چلی گئی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، ٹھہرتا کیوں نہیں؟ اندر کی گندگی چلی گئی، اس کا اثر پیروں پر یہ پڑا ہوا ہے کہ پیر چلنے کے قابل اور ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے۔ اندر کی گندگی ساری چلی گئی، ہاتھ میں طاقت باقی نہیں رہی کہ پکڑ سکے۔ انسان ہے ہی گندگی کا نام، تو ویسی گندگی کا نام انسان ہے۔ میں آپ چاہے کوئی ہو، جتنی بڑی کرسی والا ہو، جتنے بڑے عہدے والا ہو، جتنے بڑے نام کے ساتھ القاب لگتے ہو، گندگی کا مشین ہے انسان ہونے کے ناطے۔ ایسا انسان ایسی گندگی کی مشین اور تکبر کر رہا ہے۔ بولے کوئی بات جمنے والی ہے؟ جمنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے اندر گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تکبر کر کے شیطان کی صف میں اپنے آپ کو کھڑے کرنے سے ہمیں باز رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا دنیا کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبریاء رداء اللہ، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر میں ٹانگ اڑاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس کو باری اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تکبر فوضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اسے کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر بنا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کی نگاہوں میں بڑی حیثیت بنا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جو شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، گائے والا۔ اصل میں بنی اسرائیلیوں میں سے ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے، تو جو مقتول تھا لوگوں کو یہ چاہت ہوئی کہ اس کے قاتل کو ہم جانیں اور پہچانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو
اور ذبح ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ، اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، یا اس مقتول کو اس مری ہوئی گائے کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اللہ نے اس طرح ایک ترتیب بنائی۔ تو ان پاگلوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ سے سوالات شروع کر دیے خواہ مخواہ کے، اور کہا کہ بھائی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، خواہ مخواہ ہی سوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگا دی اور یوں فرمایا کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ جوان ہونی چاہیے، ادھیڑ عمر کی گائے ہونی چاہیے۔ تم سوال کر رہے تو چلو ہم قید لگا رہے ہیں، ایسی گائے تلاش کرو۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیلیوں نے رنگ پوچھا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بس گائے ذبح کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو باری تعالیٰ نے فرما دیا پیلا رنگ ہونا چاہیے اور ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ نظریں اس پر ٹک جائے۔ پیلی ہی گائے چلے گی، اب دوسری گائے نہیں چلے گی۔ اور آگے پھر فرمایا کہ پھر مزید اس کی تفصیل بیان کرو کیسی گائے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک قید لگا دی، صاف و شفاف ہونی چاہیے، کوئی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس گائے میں کسی قسم کا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہماری مہربانی سے وہ گائے مل گئی ورنہ ملنے والی نہیں تھی۔ یہاں سے علماء کرام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا معاملہ ہو یا پھر ہمارے اپنے بڑوں کا معاملہ ہو، اساتذہ کا، والدین کا، تو ضرورت کے موافق ہی سوالات کرنے چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سوالات کرنا نااہلی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے سوالات کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیودات بڑھا دیے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے ان کو گائے ملتی ہے۔ وہ گائے انہوں نے ذبح کی اور پھر اس مردے پر، مقتول پر لگائی تو مقتول زندہ ہوتا ہے اور پھر زندہ ہوتا کے قاتل کا نام بتاتا ہے، پھر فوری مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا تھا، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ جتنی باتیں تفسیر میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں سے جتنی باتیں نصیحت کی ہے ان سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔